کہ مجھے شیخ وہ ایک جوک بھی یاد آ گیا, جوک کہیں یا ایک بڑی اچھی وضاحت. ایک عالم دین سے اسی طرح ایک لڑکے نے پوچھا کہ اس کے ماتھے کے درمیان کفارہ لکھا ہوگا غالباً, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ پڑھیں, وہ تو بڑا کلیئر ہوگا, ہم پڑھ لیں گے پھر بھی ہم اسے فالو کریں گے. تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا, انہوں نے کہا کہ آپ سگریٹ پیتے ہو, تو اتفاقاً وہ سگریٹ پیتا تھا. تو شیخ نے کہا کہ جی اس پہ نہیں لکھا ہوتا تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, لنگ کینسر کی پکچر بھی بنی ہوتی ہے, تو کیوں پیتے ہو؟ کیونکہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں, پتہ ہے نقصان دہ لیکن پھر بھی جانا ہے. تو اس لیول کا فتنہ اللہ معاف کرے. ایک سوال شیخ میرے ذہن میں بڑا آتا ہے کہ اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو انسانیت بدصورت انسان کو فالو نہیں کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا, انبیاء بھی جو آئے, میں یہی سنا ہے کہ اللہ نے انہیں ایک وجاہت دی, ایک شخصیت دی, کیرزمیٹک لیڈرشپ دی, تو جو اوصاف اس کے نظر آتے ہیں وہ تو انتہائی کوئی بدصورت قسم کا, یعنی ایک وہ نظر آتی ہے شخصیت. اتنی میجورٹی کیسے, مطلب وہ آپ میں اس حوالے سے دیکھیں, ٹھیک بات ہے, انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کیرزمیٹک پرسنالٹیز دی ہیں اور بہت خوبصورت پرسنالٹیز ہوتی تھیں, لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ انبیاء کے خلاف لوگوں کو فالوئنگ نہیں ملتی تھی؟ مسیلمہ کذاب دیکھ لیں, اب وہ بد شکل بھی تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس کے جھوٹا ہونے کا کیا شک رہ گیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا, اور فالوئنگ اس کو بھی مل گئی. بالکل ٹھیک. لہٰذا یہ تو آپ چھوڑ دیں نا. آج کے دور میں کتنے جھوٹے ہیں جن کا جھوٹ جو ہے وہ میڈیا پہ آ جاتا ہے, ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے, اور اس ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹا ہے, پھر بھی اس کو فالوئنگ مل جاتی ہے. بالکل صحیح. لہٰذا یہ تو معیار ہے ہی نہیں, اور لوگ جو ہیں اب اپنے مفادات کی وجہ سے جاتے ہیں, اور شکل جو ہے یہ تو بہت مائنر چیز رہ گئی ہے. بالکل بالکل. دیکھیں ایک چیز ہے, بہرحال خوبصورتی ایک چیز ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے, لیکن یہ بہت ساری کو دسیوں چیزوں میں سے ایک چیز ہے, اور جب لوگوں کو مفاد آ رہا ہوتا ہے, اصل میں ایک دن میں نہیں ہوتا. علی بھائی آپ دیکھیں نا, مجھے یوں لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں, ماحول آہستہ آہستہ اس کی طرف جائے گا, لوگ آہستہ آہستہ پھسلتے ہوئے اس کی طرف جائیں گے. بالکل صحیح. مثال کے طور پر آپ نے ایک بات فرمائی کہ لوگوں کے اوپر, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا, لیاتین علی الناس زمان, کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ حرام کا ہے کہ حلال کا ہے, اللہ اکبر, بس آنا چاہیے. اللہ. تو اس کو یہ پرواہ نہیں ہے, لا یبال المرء ما اخذ منه امن الحلال او من الحرام, حلال سے آ رہا ہے حرام سے, بس آنا چاہیے. بالکل صحیح. اب آپ یہ بتائیں کہ جب ایک شخص اس نہج پہ پہنچتا ہے, یہ ایک دن میں تو نہیں آ جاتی. آپ پہلے مشکوک روزی میں پڑھتے ہیں, آپ پہلے آہستہ آہستہ جو ہے گرے ایریا جو ہے اس کو اچیو کرتے ہیں, صحیح. پھر کرتے کرتے آپ سیدھے حرام میں چلے جاتے ہیں, پھر آپ کو یہ حرام حلال کی تمیز نہیں رہ جاتی. تو یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. وہ جو فٹ سٹیپس ہیں نا شیطان کے, کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان, تو شیطان ایک ایک سٹیپ کر کے آپ کو اس حرام تک لے جاتا ہے. اور پھر جب قوم کو حرام کھانے کی عادت پڑ جائے, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر ہمارے لیڈرز بھی, اور صرف بات ہم پاکستان کے لیول پہ نہیں کر رہے, ہم پوری دنیا کے لیول پہ کر رہے ہیں, جب لوگوں کو حرام کھانے کی عادت پڑ جائے تو جو شخص حرام کھا رہا ہے اس کو پھر باقی کس چیز کی تمیز رہے گی؟ بالکل صحیح. وہ کانے سے آ رہا ہے, اندھے سے آ رہا ہے, وہ خوبصورت سے آ رہا ہے, وہ بدصورت سے آ رہا ہے, آنا چاہیے بس. صحیح. تو آپ کو جو بھی مفادات کے لیے آپ کو دانا ڈالے گا آپ اس کی طرف چلتے جائیں گے. لہٰذا وہ ملکوں کے اعتبار سے امریکہ ہو, وہ رشیا ہو, وہ کوئی بھی ہو, چائنا ہو, وہ آپ کو دانا ڈالتے ہیں, آپ بھاگ کے اس کی طرف چلے جاتے ہیں, اپنے مفادات کے لیے جاتے ہیں. ادروائز آپ, یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, کبھی سنا ہوگا دنیا میں کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ بیٹھے آئی ایم ایف سے قسط ملنے پر شکریہ ادا کر رہے ہیں, آئی ایم ایف کا, اور یعنی ایک سودی ڈیل کے اوپر علماء کرام شکر ادا کر رہے ہیں. اب دیکھیے یہ ایک دن میں نہیں ہوتا, لہذا چلتے 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 ڈیٹیریشن آتی ہے, اور پھر ہم شاید اس نہج پہ پہنچیں گے کہ دجال کو قبول کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح. اور یہ بھی تو پاسبلٹی, جیسے آپ نے کہا کہ ورچوئل ریالٹی دیکھا جائے, یا کوئی بہروپیہ ہو, وہ بہروپ اپنا روپ بدلنے والا ہو, اتنا جلدی ریکگنائزیبل نہ ہو, اور دیکھنے کے لیے خاص نظر چاہیے ہو, وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے ویوز بھی ہیں. جیسے میں اکثر سوچتا ہوں کہ دیکھیں آج کے دور میں سب سے ایسی شخصیات جن پر لوگ جان چھڑکتے ہیں اور
اپنا مسیحا مانتے ہیں, جیسے بل گیٹس ٹو نیم ون, بہت بڑا فلنتھروپسٹ ہے, لیکن اس کی ایک اور شخصیت بھی ہے, اس کے بارے میں ہے جی کہ اسی نے کرونا وائرس کی یہ ساری مطلب بہت سی تھیوریز, کانسپریسی تھیوری کہہ لیں, اس نے پاپولیشن ریڈیوس کرنی ہے یا ریسورسز اس کے ہاتھ میں ہیں وغیرہ وغیرہ. ایلون مسک ایک نام ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس لیول پہ وہ اس وقت اسپیس کے بارے میں کتنی انوینشنز کر چکا ہے, مارس کو کولونائز کرنا چاہتا ہے. تو میں اکثر ہی سوچتا ہوں کہ دیکھیں کیا پتہ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہیں ہی, لیکن سپوز یہ دجال ہیں تو میجورٹی تو فالو کر رہی ہے, اور آج یہ کچھ بھی کہہ دیں کہ جی ہم دنیا کو اس طرح بچائیں گے تو میجورٹی تو فالو کرے گی, کیونکہ میجورٹی تو یہ مانی ہوئی ہے کہ دنیاوی معاملات میں تو یہ پی ایچ ڈیز ہیں, اور یہ تو پتہ نہیں کتنی بڑی بلا ہیں, جو یہ کہیں گے ہم مانیں گے, ہم کیوں مانیں باقیوں کو, ان کو تو علم ہی کوئی نہیں ہے.